أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو ان کو پکارو، وہ نہ تو تمہاری مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے اوپر سے تکلیف کو بدل سکتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ بنی اسرائیل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 56، 57، 50 پر 6، 50 پر 7 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت کریمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم معبود سمجھتے ہو ان کو پکارو۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھ کر کے پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی تمہاری تکلیف کو آسانی سے بدل سکتے ہیں۔ اگرچہ مخاطب مشرکین مکہ ہیں لیکن مخاطب تمام کے تمام انسانیت ہیں، اور خاص طور سے جو مشرکین ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے رہے ہیں وہ اس میں زیادہ مخاطب ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے تین باتیں سب سے پہلے معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر عام حکم ہے۔ عام حکم یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، چاہے اپنے جس معبود کو پکاریں، چاہے مٹی اور پتھر کے بت کو پکاریں، چاہے جن شیاطین کو اپنا معبود سمجھ کر کے پکاریں، چاہے انبیاء صالحین اور جو نیکوکار ہیں جن کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اللہ کا مقرب سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی کو پکاریں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ مزاروں پر جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے منت مانگتے ہیں، اور بھی بہت سارے جو کام کرتے ہیں، اور مشکل اور تکلیف کے وقت میں غوث الاعظم اور پیران پیر کو جو بلاتے ہیں، ان سے اگر یہ کہا جائے کہ کیوں بلاتے ہو تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم شرک کہاں کرتے ہیں، ہم کوئی ان کو سجدہ کرتے ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم معبود سمجھتے ہو ان کو پکارو۔ کب پکارو؟ مشکل کے وقت میں۔ تم مشکل کے وقت میں ان کو پکارو گے، پھر بھی وہ تمہارے پکار کو سن نہیں سکتے، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، تمہاری مشکلوں کو آسانی سے بدل نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل کے وقت میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے یقینی طور پر یہ شرک ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی معبود سمجھ لیا جائے وہ نہ تو کسی کی بگاڑ سکتے ہیں اور نہ بنا سکتے ہیں، نہ ہی بگڑی بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ چاہے تو کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، بال باقا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہی باتوں کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی معبود سمجھتے ہو ان کو تم پکارو، وہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر بھی نہیں سکتے اور نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود رب کے وسیلے کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود رب کے وسیلے کو تلاش کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ رب سے قریب تر ہو جائے، اور رب کے رحمت کے امیدوار بھی ہیں اور رب کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو جاندار لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، مثلا جن، فرشتے، انبیاء، صالحین، نیکوکار، بزرگان دین، بس یہی مراد ہے، بے جان نہیں، کیونکہ جاندار جو ہیں وہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے انسان میں انبیاء، صالحین، نیکوکار، بزرگان دین ہو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ تم جن نیک لوگوں کو
یا جنوں کو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب سمجھ کر کے ان کو پکارتے ہو کہ وہ تم کو اللہ سے قریب کر دے، وہ خود اپنی زندگی میں اللہ کے قرب کو تلاش کرتے رہے، نیک عمل انجام دیتے رہے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے رحمت کے امیدوار ہو جائیں، اور اللہ کے عذاب سے وہ بھی ڈرتے تھے۔ لہذا تم کو بھی چاہیے کہ وہی طریقہ اختیار کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضامندی والے کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہو جاؤ۔ تم کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات معلوم ہوئی، وہ بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ وسیلہ بنتے ہیں۔ یہاں پر وسیلہ کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ وسیلہ کہتے ہیں قرب تلاش کرنا، وسیلہ کہتے ہیں قریب ہونا، وسیلہ کہتے ہیں رحمت کو تلاش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کرم کو تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، یعنی قربت کو تلاش کرنا وسیلہ کہلاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تشریح میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر فرمایا ہے کہ وسیلہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے کام کو انجام دیتے ہوئے اللہ کے قرب کو تلاش کرنا، یہی وسیلہ ہے۔ اور وسیلہ کی جو جائز صورتیں ہیں جو انسان کر سکتا ہے، کیونکہ لوگ بہت سارے دوسرے وسیلے بھی اختیار کرتے ہیں، تو وسیلے کی جو جائز صورتیں ہیں وہ تین ہیں۔ پہلی صورت جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو سامنے رکھ کر کے اس کو زبان سے بول کر کے اللہ کو پکارنا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا غفار یا قہار، اللہ کے نام کو وسیلہ بنایا جائے، ایک جائز صورت یہ ہے۔ اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اپنی امت کو سکھلایا اسألک بکل اسم ھو لک، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی میں تم کو تمہارے اس نام سے پکارتا ہوں جو تیرا نام ہے۔ تو اللہ کے نام کو وسیلہ بنایا جائے اور اللہ سے دعا کیا جائے، ایک صورت یہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، پانی جو ہے وہ ٹوائلٹ تک پہنچایا کرتے تھے، وضو کرنے کی حاجت ہوتی تو وضو کے لیے پانی رکھا کرتے تھے۔ ایک رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے، کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کہا کہ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو مانگو۔ کہا کہ نہیں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور بس۔ کہا اعنی بنفسک علی کثرت السجود، کثرت سے نماز پڑھ کے تم میری مدد کرو، یعنی خوب نماز پڑھو گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، اللہ سے قریب ہوگے تو اللہ تمہاری اس چاہت کو قبول کرے گا اور جنت میں میرا ساتھ تم کو دے دے گا۔ اس سلسلے میں اور کئی دلیلیں ہیں، لیکن مختصراً میں نے یہی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ رب کے بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں، اور جس قدر بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے مرضی کے مطابق اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیک اعمال کو انجام دیتا چلا جائے گا، بندہ رب کے بالکل قریب ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کے سماج و معاشرے میں جو نیک متقی پرہیزگار آدمی ہو، آپ ان سے دعا کرائیے۔ اپنے کسی بھی معاملے میں، کوئی پریشانی کا معاملہ ہو، خیر و برکت کا معاملہ ہو، گھر کے اندر اچھائی کا معاملہ ہو، تو آپ کے سماج و معاشرے کے اندر جو نیک ترین آدمی ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، آپ ان سے دعا کیجئے، یہ بھی وسیلے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور اس سلسلے میں صحیح البخاری ابواب الاستسقاء حدیث نمبر 1010، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو اس وقت بلاتے جب سماج و معاشرے کے اندر خشک سالی آ جاتی تھی، قحط آ جاتا تھا، سوکھا پڑ جاتا تھا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بلاتے، ان سے دعا کرواتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ جب تک تیرا نبی اس روئے زمین پر زندہ تھا اپنے مشکل معاملات میں ان سے دعا کروایا کرتے تھے، اے اللہ آج نبی اس زمانے میں نہیں ہے ہمارے پاس، وہ انتقال فرما چکے ہیں، مر چکے ہیں، تو اے اللہ ان کے بعد اب ان کے چچا کو وسیلہ بنا کر کے آپ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
تو زندہ آدمی سے دعا کروانا یہ بھی وسیلہ کا ایک بہترین طریقہ ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ وسیلے استعمال کرتے ہیں، مثلا یا خواجہ بابا اللہ سے ہماری سفارش کروا دے، یہ بالکل شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ بھی بالکل بدعت ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انہی باتوں کو اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن نیک لوگوں کو تم معبود بنا کر کے، ان کو وسیلہ بنا کر کے ان کو پکارتے ہو، وہ تو خود ہم سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے سے، اور وہ ہماری رحمت کی امید ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں اجر و ثواب کی امید رکھے، وہاں دل میں خوف بھی ہو۔ یہ نہیں کہ ہمیں نماز پڑھیں تو ہم بڑے متقی پرہیزگار، نہیں، دل میں خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے عبادت کے اندر کوئی تقصیر تو نہیں ہوگی، کمی تو نہیں ہوگی، کہیں قبول تو نہیں ہوا۔ اس طرح کے خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جہاں اجر و ثواب کی امید ہو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، ہم تمام کو ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔